حرمت متع اور جمع بلا انزال کے بارے میں فاروقی دور کے فیصلے کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے فیصلے فاروقی کے انتظامی ہونے پر یہ دلیل دی جاتی ہے عام طور پر کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 طلاق دینے والے کو کوڑے سے سزا دیتے تھے۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب منسوب کیا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ استدلال عام طور پر ناواقفیت کی بنیاد پر مبنی ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم اپنی کتاب المسائل کے اندر نقل کرتے ہیں کہ احقر کے علم میں کم از کم 2 اور واقعات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اس طرح کے پیش آئے کہ آپ نے تحقیق کر کے کوئی اعلان کیا ہے اور اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا ہے، پھر آپ نے فرمان جاری کیا ہے کہ جو اس کے خلاف کرے گا وہ اب سزا یاب ہوگا۔ ان میں سے پہلا یہ کہ ایک واقعہ متعی کی حرمت کا ہے۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ دور نبوی اور دور صدیقی اور ابتدائی دور فاروقی میں متعہ کیا جاتا رہا اور لوگ متعہ کیا کرتے تھے۔ پھر ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کام کے کرنے سے روک دیا، لہذا جب انہوں نے روکا تو ہم سب کے سب رک گئے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں روایت ہے، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول کنا نستمع علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر حتی نہا عنہ عمر فی روایت عنہ ثم نہانا عنہما عمر فلم نعد لہما۔ یہ حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، اس کا حدیث کا ایک ٹکڑا یہ مسلم شریف کی روایت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 451 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات نقل کی جاتی ہے اس سلسلے میں بیانی تفسیر کے ساتھ آگے یہ ہے کہ یہ بیانی اسی طرح کے الفاظ میں ہیں جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے 3 طلاق کو ایک ماننے کے متعلق نقل کیے جاتے ہیں، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا متع کی حرمت کے متعلق فیصلہ یہ سبھی اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ مسلم فیصلہ ہے۔ کسی نے اسے وقتی استثناء یا انتظامی حکم قرار نہیں دیا اس بات کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایسا حکم نہیں دیتے تھے جو نصوص یعنی قرآن و حدیث کے خلاف وارد ہو رہا ہو۔ ایسا کوئی فیصلہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب نہیں ہوتا تھا اور وہ نہیں کرتے تھے کوئی فیصلہ۔ اصل یہ ہے کہ یہ متع کی منسوخی کے حکم کا اظہار تھا جو دور نبوی میں ہی طے ہو چکا تھا شروع میں، مگر بعض صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کو اس کی منسوخی کا علم فوری طور پر نہیں ہو سکا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس فیصلے سے سب کو باخبر کر دیا کہ اب یہی فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا اور یہی حکم آج سے صادر کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ملتا جلتا دوسرا مسئلہ جو جمع بلا انزال کا ہے، یعنی التقاء ختانین سے غسل کے وجوب کا مسئلہ۔ چنانچہ التقاء ختانین مرد اور عورت کی شرمگاہ کا آپس میں ملنا، پیشاب دانی کا آپس میں ملنا، پیشاب کے راستے کا مرد اور عورت کے پیشاب کے راستے کا ملنا، التقاء ختانین سے غسل کے واجب ہونے کا بھی ملتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین اس بارے میں مختلف تھے اور آپس میں ان کے درمیان اختلاف تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تحقیق حال کے بعد یہ حکم جاری فرمایا کہ اگر آئندہ مجھے پتہ چلا کہ کسی نے جمع بلا انزال کے بعد غسل نہیں کیا تو میں اسے سخت ترین سزا دوں گا۔ یہ 2 واقعات ایسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ملتے ہیں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے تحقیق کے بعد کسی چیز کا
फैसला जो है नाफिज किया है। चुनांचे शरह मानिल आसार में लमतहाबी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते फ़क़ालत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इदा जावज़ खितानु खतान फ़क़द वजबल गुस्ल फ़क़ाल उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इंद ज़ालिका ला अस्मा अहदन यक़ूलु अल माउ मिनल मा। इस तरीके की इबारत जो है शरह मानिल आसार किताबुत तहारा बाब अल्लज़ी युजामि वला यंजिल, इस तरीके की इबारत जिल्द नंबर 1 सफ़र नंबर 48 पर नकल की गई है। हिदाया के अंदर है क़ाल अल मानी अल मूजिबतु लिल गुस्ल इंज़ालुल मनी अला वजहि दिफ़क़ि व शहवा। इस तरीके की इबारत जो है नकल की गई है हिदाया किताबुत तहारा फ़स्लुन फ़िल गुस्ल व फ़र्ज़ुल गुस्ल के तहत जिल्द नंबर 1 सफ़र नंबर 31, जो मकतबा बिलाल देवबंद का ये छपा हुआ नुस्खा है। अब ये इस बात से इन इबारात से ये बात वाज़ेह होती है कि फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला के इस हुक्म को सब सहाबा ने हुक्म शरई के तौर पर कबूल किया है। अगर वहाँ कुछ होता तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला जैसे मुहक्किक और फ़क़ीह मौजूद थे, और आपके अलावा हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हज़रत क्या नाम है अब्दुल्ला इब्न उमर और बड़े बड़े सहाबा उस दौर में फ़क़ीह सहाबा मौजूद थे। वो कह सकते थे कि आप ये फ़ैसला जो है वो गलत कर रहे हैं, लेकिन किसी सहाबी का ना कहना ये गोया के हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला की बात पर सारे सहाबा मुत्तफ़िक़ थे, और इसको तमाम के तमाम सहाबा ने हुक्म शरई समझ करके कबूल किया है। किसी ने भी उसे वक्ती और इस्तिस्नाई फैसला नहीं करार दिया है, इसलिए कि यह हुक्म फारूकी नहीं था, बल्कि हुक्म साबिक यानी अदम वजूब गुस्ल की मनसूखी का इजहार था, और हज़रत फ़ारूक़ आज़म उसको अपने तौर पर अपने ज़माने में जो है उसको नाफिज कर रहे। तो इसमें यह कहना कि हज़रत फ़ारूक़ आज़म का खुद ज़ाती फ़ैसला था, ये बड़ी जुरत और जसारत की बात होगी जो हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला की जानिब मंसूब किया जाए। चुनांचे इससे ये बात यही मालूम होती है कि 3 तलाक के मसले में भी जो पेश आया और ये कहा जाता है कि ये इंतजामी फैसला और सियासी फैसला था, ये हज़रत फ़ारूक़ आज़म की जानिब मंसूब करना ये ठीक नहीं है, इस तौर पर कि 3 तलाक के बाद रजात का हुक्म तो मनसूख हो चुका था, जैसा कि सुनन अबी दाऊद में मज़कूर हदीस और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला का फरमान मिलता है, जैसा मैंने पहले की कई वीडियोस के अंदर इस चीज़ की सराहत की है। लेकिन बाद सहाबा को इसकी मनसूख होने का इल्म उस वक्त तक नहीं हुआ था जिस वक्त इस हुक्म को मनसूख कर दिया गया था, क्योंकि उस ज़माने में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो सहाबा तक जो है पहुंचा दी जाती, जैसे आज के दौर में कि कुछ मसला कहीं पर होता है फौरन टेलीफोन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए और इंटरनेट के द्वारा चली जाती है, वो बात पहुंच जाती। तो उस जमाने में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी जो सहाबा तक ये बात को पहुंचाई जा सकती थी। यहाँ तक कि हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने इस हुक्म का बाकायदा ऐलान कर दिया कि यह हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था और उसको आज से नाफिज इस तरीके से किया जाता है। चुनांचे हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने उस हुक्म को जो पहला था उसको मनसूख किया और अब यह हुक्म नाफिज किया जा रहा है, इसका ऐलान किया। अब उनका यह ऐलान अपनी तरफ से वक्ती मसलहत या इस्तिस्ना के तौर पर कहा जाए तो बड़े बड़े सहाबा आपके दौर में मौजूद थे, जैसे मैंने अभी बतलाया कि फ़क़ीह सहाबा जिनमें फ़क़ाहत की शान खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअल्लिम बना करके हज़रत मुआद इब्न जबल जैसे अजीम फ़क़ीह और क्या नाम है हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद और इनके अलावा दीगर बड़े बड़े अजल्ले सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन मौजूद थे। तो किस तरीके से इनके फैसले को कबूल कर लिया जाता? सहाबा कह सकते थे कि नहीं आप गलत फैसला कर रहे हैं, लेकिन किसी ने नहीं इनकार किया और सब ने इसको शरीफ फैसला समझ करके कबूल किया है। जबकि कुरान मुक़द्दस और अहादीस से इस मसले को माखूज़ किया जाता है और इस तरीके से कुरान और हदीस से माखूज़ था ये मसला, तो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने इसी हैसियत से इस इत्तिफ़ाक़ किया कि नहीं ये फ़ारूक़ आज़म का ज़ाती फ़ैसला नहीं बल्कि ये अल्लाह उसके रसूल ही का फ़ैसला है, सिर्फ़ और सिर्फ नाफिज़ हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला कर रहे अपनी ज़ुबान से ऐलान करके, बाकी फ़ैसला अल्लाह उसके रसूल ही का था।
اور ان میں سے جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہر کی زیادتی پر پابندی کے ارادے پر سختی سے ٹوکنے کی جرأت رکھتے تھے، ان کے ساتھ یہ بڑی ناانصافی ہے کہ انہیں نعوذ باللہ خصوصی انتظام کی آڑ میں حضرت فاروق اعظم کے ایک غیر شرعی فیصلے کی موافقت کا ملزم گردانا جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے غیر مقلدین کا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام عائد کرنا اور لوگوں کا الزام عائد کرنا کہ یہ ان کا فیصلہ انتظامی اور انتظامی فیصلہ تھا، سیاسی فیصلہ تھا، شرعی فیصلہ نہیں تھا، یہ بڑی جرأت اور جسارت کی بات ہوگی، وہ بھی غیر صحابہ یا اور چھوٹے صحابہ کے بارے میں کہا جا سکتا تھا تو تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ تسلیم بھی کر سکتے کہ چلو ان صحابی کو اس کا علم نہ ہو، لیکن یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جن کی کیا نام ہے جن کے فضائل اور جن کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں کئی مرتبہ کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بشارت دی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، لا نبی بعدی، میرے بعد تو کوئی نبی ہے نہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو نبوت کی تمام تر شان و شوکت جو ہونی چاہیے وہ فاروق اعظم کے اندر ملتی ہے، اور ایک نہیں بلکہ 10 ایسی قرآن مقدس کی آیات ہے جو حضرت فاروق اعظم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی، اور بعینی اللہ تعالیٰ نے اسی الفاظ کو قرآن کا جز بنا کر کے اتار دیا۔ تو اگر کچھ ہوتا کہ یہ سیاسی فیصلہ تھا یا کچھ اور تھا تو صحابہ آپ کو ٹوک دیتے اور صحابہ منع کر دیتے کہ نہیں آپ غلط فیصلہ کر رہے، تو یہ کہنا حضرت فاروق اعظم کے سلسلے بڑی ہمارے لیے خطا اور کوتاہی کا ذریعہ ہوگا۔ ہم اپنے ایمان کی خیر منائیں صحابہ کے بارے میں، اور بطور خاص یہ عشرہ مبشرہ، پھر ان عشرہ مبشرہ میں سے جو 4 ہے خلیفہ، پھر 4 میں سے بھی پہلے کو تو چھوڑ دیجئے، پہلے کے بارے میں تو ہم کو زبان درازی کا حق نہیں ہے، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے بارے میں زبان درازی کرنا یا اللہ اس کے رسول کے ساتھ جو ہے اعلان جنگ کرنے کے مترادف شمار میں کرتا ہوں۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیجئے، ان کے زمانے میں اس طریقے سے بہت سارے مسائل پر فیصلہ نہیں ہو سکا، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہ کہنا کہ ان کا سیاسی فیصلہ تھا، یہ بڑی جرأت اور جسارت کی بات ہے۔ ہم کو صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو بند کر لینا چاہیے، خدارا اگر ہم اپنی زبان کو کھولتے ہیں تو اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے، اور بطور خاص حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اپنی زبان درازی کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ایمان کے سلب ہونے کا سبب ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مقدس جماعت، اور بطور خاص عشرہ مبشرہ، اور ان میں بھی بطور خاص خلفائے راشدین، اور ان میں بھی بطور خاص حضرت فاروق اعظم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بطور خاص یہ ہے، باقی تو سبھی صحابہ ہے، ان تمام صحابہ کے سلسلے میں ہم کو اپنی زبان کو بند کر لینا چاہیے۔ صحابہ کے سلسلے میں زبان درازی یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارے ایمان کے سلب ہونے کا سبب ثابت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ احکام القرآن کے اندر ہے قولہ تعالی الطلاق مرتان ثبت ان اہل الجاہلیہ لم یکن عندهم للطلاق عدد، اس طریقے کی عبارت بڑی تفصیل کے ساتھ الجامع لاحکام القرآن، جو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، اس کی تیسری صفحہ 126 جو دار احیاء التراث العربی کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اندر مشہور غیر مقلد عالم، خود مشہور غیر مقلد عالم مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی متوفی 1375 ہجری، انہوں نے فیصلے فاروقی کو سیاسی ماننے کی سختی سے تردید کی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ سکتے ہیں اخبار اہل حدیث 15 نومبر 1929 کا بحوالہ عمدۃ الاساس، اس کے صفحہ 97 پر یہ نقل کیا گیا ہے۔ لہذا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی فیصلہ یہ شرعی فیصلے سے منحرف نہیں تھا، ان کا جو بھی فیصلہ تھا وہ شرعی فیصلہ سمجھ کر کے فیصلہ ہوتا تھا، اور صحابہ اس فیصلے کو شرعی فیصلہ سمجھ کر کے قبول کرتے تھے۔ یہ تفصیل جو ہے تھوڑی بہت کتاب المسائل کے 5ویں جلد کے اندر نقل کیا گیا ہے، صفحہ نمبر 160، 161 اور 162 پر جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے، وہاں اس فیصلے کو دیکھ سکتے ہیں۔